کھیت سرسبز و شاداب تھے، ہر طرف ہلکی دھوپ کی کرنیں سنہری رنگ بکھیر رہی تھی، نرم ہوا کھلی فضاؤں میں سرسراتی پھر رہی تھی اور کہیں کہیں زمین سے اڑتی مٹی کی خوشبو ماحول میں بسی ہوئی تھی۔ کھیتوں کے کنارے قداور درخت جھوم رہے تھے، جیسے کسی پرانے گیت کی لے پر تھرک رہے ہوں۔ پرندے کبھی کسی درخت کی شاخ پر بیٹھتے، کبھی ہوا میں کلا بازیاں کھاتے، اور کہیں دور سے بہتے پانی کی مدھم سی آواز آ رہی تھی، جیسے فطرت خود کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ ان کھیتوں کے درمیان بڑی بڑی چادروں میں لپٹی دو لڑکیاں چل رہی تھیں، دونوں نے ایک ہی جیسے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے تھے، مگر ان کے انداز جدا تھے۔ نرمین دھیمی چال میں چل رہی تھی، اس کی نظریں ارد گرد کے سنہری گندم پر تھی جو ہوا کے جھونکوں سے جھول رہی تھی۔ اس کے برعکس رمیسا تیز قدموں سے چلتی، کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو اس نے فخر سے تھامی ہوئی تھی، جیسے یہ کسی فاتح کی تلوار ہو۔ رومی، خدا کے لیے چل یہاں سے، ابا کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی، نرمین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور ارد گرد گھبرا کر دیکھا۔ بس کر صدا کی ڈرپوک، میں نے کب کہا کہ ابا کو بتا دینا؟ چپ چاپ چل اور مزے لے شکار کا، رمیسا نے شوخی سے ہنستے ہوئے کہا اور بندوق کے گھوڑے پر انگلی پھیری۔ رومی، میں مذاق نہیں کری، یہ غلط بات ہے۔ نرمین کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، دل جیسے پسلیوں میں قید ہو کر دھڑکنے لگا تھا۔ ہائے میری معصوم بہن، تمہیں ہمیشہ ہر چیز میں غلطی ہی کیوں نظر آتی ہے؟ کبھی تو زندگی جینے کی کوشش کر، تھوڑا سا دل بڑا کر، ذرا تصور کر۔ وہ ایک ادا سے ٹھہری اور آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، تمہاری بہن ایک کمال کی شکاری ہوگی۔ وہ دن دور نہیں جب پورے گاؤں میں میرے نشانے کی دھوم ہوگی۔ ہاں، اور اس کے بعد ابا تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ نرمین نے برا سا منہ بنایا۔ ابا کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا تم جا کر مخبری کرو گی؟ رمیسا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ میں نہیں، مگر کسی نے سن لیا تو؟ نرمین نے بے چینی سے کھیتوں کی طرف دیکھا، جیسے ہر درخت کے پیچھے کوئی چھپا ہو جو ان کی سنگن لے رہا ہو۔ اوہ صدا کی بزرگ، یہاں کون ہے سننے والا؟ کوئی نہیں۔ رمیسا نے شان سے گردن اکڑائی اور بندوق کو ہوا میں بلند کیا۔ نرمین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ تقریباً چیخ پڑی، رومی خدا کے لیے مت کرنا! مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ فائر کی آواز کھیتوں میں گونج اٹھی، پرندے دہشت زدہ ہو کر درختوں سے اڑ گئے، خاموشی میں ارتعاش سا آ گیا۔ نرمین نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے قیامت نازل ہو چکی ہو۔ رمیسا نے فاتحانہ انداز میں بندوق چھکائی اور ایک زوردار کہکا لگایا۔ دیکھا کیسا شاندار نشانہ تھا، بس ایک دن مجھے اصلی شکار مل جائے، پھر دیکھنا۔ نرمین نے بمشکل سانس بحال کی اور کانپتے ہوئے رمیسا کو دیکھا۔ تمہیں ہوش بھی ہے؟ کسی نے سن لیا تو؟ ویسے بھی آگے زمین زین شاہ کی ہے، تم ہور سے کام لو، وہ اس گاؤں کے بڑے لوگ ہیں۔ نرمین حد سے زیادہ گھبرا چکی تھی۔ سن لے تو کیا ہوگا؟ یہی کہے گا کہ رمیسا شکاری ہے، اور میں تو ہوں ہی شکاری۔ رمیسا نے آنکھ ماری اور بندوق کندھے پر ڈال لی، جیسے جنگ جیت آئی ہو، جبکہ دوسری جانب زین، جو آج اتفاقی طور پر زمینوں کا معائنہ کرنے ہی آیا ہوگا، بندوق کی آواز پر فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ دماغ ایک غصے سے گرم ہو چکا ہوگا کہ کس بدذات میں ہمت ہوئی اس کی زمینوں پر گولی چلانے کی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، ہلکی سنہری دھوپ زمین پر بکھری پڑی تھی اور سرسبز کھیتوں کی حدود سے پرے دھول اڑاتی ایک جیپ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ جیپ کے اندر بیٹھے زین شاہ کے چہرے پر سختی اور تیوریوں میں بل نمایاں تھے۔ اس کے ہاتھ میں چمکدار سیاہ بندوق تھی اور آنکھوں پر لگے مہنگے چشمے کے پیچھے ایک گہری برہمی چھپی تھی۔ جیپ ایک زوردار بریک کے ساتھ رکی اور زین شاہ ایک جھٹکے سے نیچے اترا۔ جیسے ہی اس نے چشمہ اتارا، اس کی تیز نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہی کھیت، وہی سنہری گندم کی بالیاں، لیکن ان کے درمیان دو گلابی رنگ میں ملبوس نازک سی مخلوقات۔ وہ بے ساختہ رکا۔ رمیسا اپنی بندوق سینے سے لگائے اکڑ کر کھڑی تھی، جبکہ نرمین، جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، فوراً پیچھے ہو گئی، جیسے اسے زمین نگل لے گی یا آسمان گر پڑے گا۔ زین کی نگاہ بے اختیار نرمین پر جا ٹھہری، جو کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی چادر مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ آنکھیں خوفزدہ ہرنی کی طرح حیرت اور گھبراہٹ کے امتزاج سے چمک رہی تھی۔ کس کی ہمت ہوئی میری زمین پر گولی چلانے کی؟ زین شاہ کی کرخت آواز کھیتوں میں گونجی، جیسے آسمانی بجلی کڑکی ہو۔
رومیسا نے لمحہ بھر کو نظریں چرائیں، لیکن پھر سنبھل کر بندوق کندھے پر ڈال لی، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے تو بس ہوائی فائرنگ کی ہے، وہ اپنی اصلی انداز میں بولی۔ زین کی نظریں اب بھی نرمین پر جمی تھی، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ بے قصور، وہ زہریلی مسکراہٹ سے بولا۔ گولی چلا دی زمین میری، اور کہہ رہی ہو بے قصور؟ ہاں تو زمین آپ کی ہے تو کیا ہوا؟ ہم نے کوئی چوری نہیں کی، بس فائر کیا، وہ بھی ہوا میں۔ رومیسا کی آواز میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، جیسے اسے زین شاہ کی موجودگی کوئی فرق ہی نہ ڈال رہی ہو۔ فائر؟ زین نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ جانتی ہو گولی سے وہ آواز نہیں دیتی، جان لیتی بھی ہے۔ نرمین نے کانپتے ہوئے رومیسا کی چادر کا کونا کھینچا۔ چلو یہاں سے، خدا کے لیے مت بحث کرو۔ رومیسا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ چلو کیوں؟ ہم نے کچھ غلط کیا ہے کیا؟ پھر زین کی طرف مڑ کر چہرے پر جتانے والی مسکراہٹ لائی۔ ویسے آپ نے ہمیں ایسے کیوں گھورا جیسے کوئی مجرم پکڑ لیا ہو؟ ہم نے تو بس تفریح کی۔ زین کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے کسی الجھن میں ہو، مگر اس کی نظریں بار بار نرمین پر پڑ رہی تھی، جو اب بھی چپ چاپ کھڑی تھی، جیسے ساری بحث میں اس کا کوئی عمل دخلی نہ ہو۔ یہ تمہاری تفریح ہے؟ کسی کی زمین پر آؤ، گولی چلا دو اور کہو کہ ہم معصوم ہیں؟ زین نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر نرمین مزید سمٹ گئی۔ رومیسا نے آنکھیں گھما کر کہا، ارے بابا زیادہ سنجیدہ نہ بنے، یہ کوئی جرم نہیں تھا، بکواس بند کرو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ زین کی آواز میں خطرہ محسوس ہوا۔ نرمین نے جھٹ سے رومیسا کا ہاتھ پکڑا۔ چلو اب بہت ہو گیا، رومیسا نے منہ بسورا، مگر زین شاہ کی سرد نظریں اور نرمین کی بے چینی دیکھ کر بالآخر وہ ہنکارا بھرتے ہوئے مڑ گئی۔ اچھا بابا جا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا شکاری واپس آتے ہیں۔ وہ اسے چھیڑنا نہیں بھولی تھی، وہ ایسی ہی تھی، اپنی زندگی کو کھل کر جینے والی، اور اس کے برعکس اس کی بڑی بہن ہمیشہ ڈرپوک رہی تھی۔ زین کی نظروں نے انہیں تب تک تعقب کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت رقم ہو چکی تھی، اور اس کا تعلق صرف رومیسا کی غصاخی سے نہیں تھا، بلکہ اس سہمی ہوئی لڑکی سے تھا جس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر اس کی خاموشی سب سے زیادہ گونجی تھی اور اس کے دل میں پہلی بار گھر کر گئی تھی۔ 2 پل بعد ہی اس کے ملازمین اس زمین پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی بندوق تھی۔ یقیناً وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہوا ہوگا، مگر وہاں زین کو کھڑا دیکھ کر فوراً ہی ایک ملازم آگے بڑھا۔ جب زین بولا تھا، ان دونوں لڑکیوں میں سے بڑے قد والی کا تمام بایو ڈیٹا مجھے محض آدھے گھنٹے میں ڈیرے کی ٹیبل پر چاہیے، اگر دیر ہوئی تو یاد رکھنا میں زین شاہ ہوں، اگلی کی سانس چھین لیتا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ اپنی جیپ میں بیٹھ کر سیدھا ڈیرے کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ پیچھے کھڑے کرمداد نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر سر جھکا کر فوراً ہی زین کے حکم کے تائید میں نکل گیا۔ بڑی چادر میں لپٹی وہ دونوں بہنیں جب اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئیں تو نرمین کا دل جیسے کسی انجانے خوف سے بیٹھ گیا۔ برآمدے میں بچھی چارپائی پر اماں بیٹھی تھی، ان کا چہرہ سخت تھا اور نظریں دروازے پر جمی تھی، جیسے وہ ان دونوں کی واپسی کے منتظر ہوں۔ نرمین نے ایک لمحے کو سانس روکی، جبکہ رومیسا ہمیشہ کی طرح بے فکری سے آگے بڑھی اور ہنستے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میری پیاری اماں، کیا کر رہی تھی؟ ہمیں یاد کر رہی تھی نا؟ رومیسا نے شرارت سے کہا، مگر رضوانہ بیگم نے سختی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور گھور کر دیکھا۔ یاد؟ ہاں، یاد کر رہی تھی کہ آخر میری دونوں بیٹیاں کہاں مر گئیں۔ ایک تو بنا پردے کے باہر نکل گئی ہو، اوپر سے اس وقت تمہیں معلوم نہیں تمہارے ابا آنے والے ہوں گے۔ نرمین کا رنگ فق ہو گیا، وہ جلدی سے چادر مزید مضبوطی سے لپیٹ کر بولی، اماں غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں خوف تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے پگھل جائے گی، مگر رومیسا نے بے فکری سے ناک چڑھائی۔ ہائے اماں، بس بھی کریں، کون سی قیامت آ گئی؟ ابھی تو ابا آئے بھی نہیں، ہم وقت سے پہلے ہی گھر آ گئے۔ رضوانہ بیگم کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ بندوق لیے پھر رہی ہو؟ لڑکیوں کو یہ سیب دیتا ہے؟ یہ کوئی کھلونا ہے؟ جانتی ہو تمہارے ابا کو پتہ چلا تو وہ تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ نرمین نے خوف سے رومیسا کی طرف دیکھا جیسے اب بس ہونے کو آیا، مگر وہ تو ہنسی مذاق کی موڈ میں تھی۔ ارے اماں، ابا کو کون بتائے گا؟ بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے تم جس طرح کھلے عام گولی چلا کر آئی ہو کسی نے نہیں سنا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا گاؤں میں کسی کی بات چھپتی نہیں۔ اماں کا لہجہ سخت تھا اور وہ اپنی بیٹی کی لاپرواہی پر بے حد خفا لگ رہی تھی۔ نرمین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ تھام لیے۔
اماں میں سچ کہتی ہوں آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی، میں خود رمیسا کو روکوں گی۔ رمیسا نے فوراً برا سا منہ بنایا۔ ہاں ہاں، جیسے آج روکا تھا۔ اماں دیکھیں تو ذرا، یہ ہر وقت میری شکایت ہی لگاتی رہتی ہے۔ وہ تنگ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ میں شکایت نہیں لگا رہی، میں بس… نرمین نے کچھ کہنا چاہا مگر اماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ بس کرو اور رمیسا تم سدھر جاؤ، تمہارے ابا اقبال صاحب مسجد کے امام ہیں، کیا سوچیں گے لوگ؟ رمیسا نے اماں کی باتوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ایک ادا سے کندھے اچکائے۔ اماں، لوگ کچھ نہ کچھ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان کی فکر میں اپنا دل کیوں چلائیں؟ ویسے بھی اگر ابا کو پتہ نہیں چلا تو پھر مسئلہ بھی نہیں۔ اس نے شوخی سے آنکھ ماری اور اچھلتے کودتے اندر کی طرف بھاگی۔ ابھی تو ابا آئے بھی نہیں، ہم وقت سے پہلے ہی آ گئے، تو پھر اتنی پریشانی کیوں؟ اماں نے تاثر سے سر ہلایا، جبکہ نرمین نے ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ وہ جانتی تھی رمیسا سے بحث کرنا بیکار تھا، کیونکہ وہ ہر بار اپنی باتوں کے جال سے اماں کو آرام کر لیتی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات تک کیا قیامت اس کے گھر میں برپا ہونے والی ہے، کس طرح اقبال صاحب کا گھر ریزہ ریزہ ہونے والا ہے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس گاؤں کا سب سے طاقتور وڈیرا زین شاہ ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چمکتے تارے، جلتے بجھتے دیے معلوم ہو رہے تھے۔ برآمدے میں ہلکی ہوا چل رہی تھی جو نیم کے درخت کے پتوں سے سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اقبال صاحب جو ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آئے تھے، چارپائی پر بیٹھے حقے کی نے کو آہستہ آہستہ تپک رہے تھے۔ اس کی بیوی رضوانہ بیگم برابر بیٹھی تھی، چہرے پر سوچوں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں تمہاری بہن سے شادی کی بات کر ہی لیتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے، اور نکاح کی نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اقبال صاحب نے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا۔ رضوانہ بیگم نے فوراً چادر کو درست کیا اور بے چینی سے بولی، کیا میں اپنی بیٹی کو یوں خالی ہاتھ رخصت کر دوں؟ نہ جہیز نہ کوئی ڈھنگ کی تیاری؟ اقبال صاحب نے گہری سانس لی۔ رضوانہ، بیٹیوں کو شان و شوکت نہیں، اچھے نصیب کی دعا دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ اجد لڑکا ٹھیک ہے تو پھر دیر کیسی؟ اور وہ بھی ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بہن کو زیادہ اختلاف نہیں ہے، تم جانتی ہو میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں ڈھیروں ڈھیر جہیز اکٹھا کر سکوں۔ ہاں، میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا، لیکن جلد سے جلد بیٹی گھر سے رخصت ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اگلی سانس نکل جائے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دوں۔ کل تم اپنی بہن کو بلاؤ، ہم تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے آج بہت سوچا ہے اس بارے میں، اور تم پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا۔ رضوانہ نے لب بھینچ کر کہا۔ ٹھیک ہے، مگر ماں ہوں، دل تو میرا ہی گھبرائے گا نا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ برآمدے میں جلتا زرد بلب روشنی تو دے رہا تھا مگر خاموشی گہری تھی۔ نیم کے درخت پر بیٹھے الو کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کسی نے انہونی کا اشارہ دے رہا ہو۔ ابھی وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر دستک! دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ رضوانہ بیگم کے دل نے انجانا سا وسوسہ اٹھا، جبکہ اقبال صاحب اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے وجودوں کو دیکھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاہ ویلی کے مکین سامنے زین شاہ، اس کا باپ ذوالفقار شاہ اور چچا وقار شاہ کھڑے تھے۔ تینوں کے چہروں پر وہی روب و دبدبہ تھا جو وڈیروں کے خون میں شامل ہوتا۔ ذوالفقار شاہ نے زہر خان مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا اندر بلاؤ گے یا یہیں سے رخصت کر دوں؟ اقبال صاحب کا دل دھڑکنے لگا۔ اس گھرانے کے افراد ان کے در پر… وہ کچھ دیر گڑبڑا رہے تھے، پھر فوراً ایک طرف ہو کر بوکھلائے لہجے میں بولے، نہیں، اندر تشریف لائیے، یہ تو ہماری عزت کی بات ہے۔ رضوانہ بیگم جو پردے کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہی تھی فوراً نقاب میں آ گئی۔ شاہ خاندان کے افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کی چال میں ایک عجب ٹھہراؤ تھا، جیسے پورا گاؤں ان کے نام سے لرزتا ہو۔ زین شاہ جو سب سے آخر میں تھا، ایک نظر پورے صحن پر دوڑاتے ہوئے اندر آیا۔ اس کی نظریں کسی انجانے چہرے کی تلاش میں تھی مگر خاموش رہی۔ بیٹھنے کے بعد چند لمحے خاموشی طاری رہی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ پھر ذوالفقار شاہ نے گہری آواز میں کہا، اقبال صاحب، ہم یہاں یوں ہی آوارہ گردی کرنے نہیں آئے، مقصد ہے، اور وہ مقصد تمہاری بیٹی ہے۔ اقبال صاحب کا رنگ فاق ہو گیا۔ رضوانہ بیگم کے ہاتھ سر پڑ گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نرمین ہمارے زین شاہ کے نکاح میں آئے۔ ذوالفقار شاہ نے گویا ایک فیصلہ سنا دیا۔ یہ جملہ بجلی بن کر گرا تھا۔ اقبال صاحب کو لگا ان کا سانس رک گیا۔ یہ تو بہت عزت افزائی کی بات ہے، مگر کیا مولوی صاحب؟ وقار شاہ نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنا بڑا رشتہ آیا اور تم مگر کہہ رہے ہو؟
اقبال صاحب نے جلدی سے سر جھکا لیا. نہیں ہم تو قبول ہے یا نہیں؟ ذوالفقار شاہ نے سیدھا سوال کیا. لہجے میں ایسی سختی تھی کہ انکار کا تصور بھی خوفناک محسوس ہوا. اقبال صاحب نے رضوانہ بیگم کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں خوف صاف تھا. وہ ان لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ نرمین پہلے سے ہی کسی کے نام ہیں. ان کی دوسری بیٹی فارغ ہے، مگر وہ جانتے تھے شاہ خاندان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا. اگر منع کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا. اور بمشکل مسکرا کر بولے، ہمیں تو فخر ہوگا کہ ہماری بیٹی شاہ خاندان کی بہو بنے. یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. رضوانہ بیگم نے گھبرا کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا کہ وہ کیا بول چکے. شہنشاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ اب بھی نظر ذہن میں دوڑا رہا تھا. شاید وہ چہرہ کہیں دکھ جائے جو آج دن میں اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا. ذوالفقار شاہ نے سر ہلایا. اچھا فیصلہ کیا مولوی صاحب، نکاح جلدی ہوگا، ہمیں زیادہ انتظار کی عادت نہیں. اقبال صاحب نے زبردستی ہنسی مگر اندر کا خوف اس کے چہرے پر نمایاں تھا. شاہ خاندان کا رشتہ قبول کر لیا، مگر اس فیصلے کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی. شہنشاہ نے ایک آخری نگاہ پورے گھر پر ڈالی. وہ پری پیکر چہرہ جو آج صبح اس نے کھیت میں دیکھا تھا وہ نظر نہیں آیا تھا. اس کا موڈ آف ہو چکا تھا. جس پل کرم داد نے اس کو تمام اطلاع پہنچائی، اس نے اسی پل اپنے باپ کے سامنے شادی کی خواہش رکھ دی. وہ لوگ اتنا نچلے گھر سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر زین کی خواہش کے آگے پورا خاندان خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ آنے والے وقت کا سردار تھا. رشتے کی حامی سن لینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اقبال صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ دیر کا مطلب؟ میں اس جمعے کو اپنی بارات لے کر آؤں گا. اپنے ذہن میں اب اچھی طرح یہ بات بٹھا لیں کہ نرمین اب صرف میری ہے، اور اس کی طرف اب میں کسی کی گندی نگاہ برداشت نہیں کروں گا. اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایک امام کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں. خیر، آپ جتنے بھی لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ہم صرف برادری کے مرد آئیں گے. وہ جب بولا تو ایسا لگتا تھا جیسے پورا گھر سناٹے کی زد میں آ چکا. اس کے کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ اس کے باپ اور چچا بھی کھڑے ہو گئے اور ایک آخری نگاہ اقبال صاحب پر ڈال کر اس چھوٹے سے گھر سے نکل چکے تھے. چہ کے پیچھے رضوانہ بیگم اپنا سر تھام گئی تھی، اور یہی حال اقبال صاحب کا بھی تھا. اقبال صاحب جیسے دروازہ بند کر کے پلٹے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرہ پسینے سے تر اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں. وہ مشکل قدم بڑھا ہی پائے تھے کہ اندر سے ایک دھماکے کی طرح نرمی کی سیسیوں کی آواز ابھری. اگلے ہی لمحے وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی. اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر آنسو روا تھے، دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں. بابا، اس کی آواز میں لرزش تھی. آپ نے کس حیثیت سے ان کو ہاں کہہ دی؟ میں تو عزت کی ہوں، میرا رشتہ وہاں طے ہو چکا، مجھے نہیں کرنی کسی وڈیرے سے شادی. اس کی آواز میں بے بسی تھی، مگر آج پہلی بار وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر سوال کر رہی تھی. اپنے حق کے لیے، اپنے وجود کے لیے. اقبال صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. یہ لڑکی اس لہجے میں ان کے خلاف؟ وہ ضبط نہ کر سکے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر چڑھ دیا. نرمین کو لگا اس کے پورے وجود پر بجلی گری ہو. وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، چہرہ ایک طرف موڑا، آنکھوں میں شعلے اور آنسو ایک ساتھ اترے. تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی. اقبال صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. بغیر پردے کے باہر گئی ہوگی، تم نے ہی اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا، ورنہ شاہ خاندان کا آدمی ہماری دہلیز پر کیوں آتا؟ بابا، رمیسا بھی بھاگتی ہوئی آئی. اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نرمین نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ آپ کے اصولوں پر چلی ہے، یہ ضد مت کریں. مگر اقبال صاحب کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. چپ رہو رمیسا، تم دونوں بہنوں کی یہی بے باکی آج ہمیں لے ڈوبی. اگر تم لوگوں نے پردے کا لحاظ رکھا ہوتا تو آج شاہ خاندان کے مرد ہمارے گھر کے دروازے پر نہ کھڑے ہوتے. بابا، خدا کے لیے. نرمین کی آواز کانپ رہی تھی. میری زندگی کا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ آپ نے کہا خالہ کے بیٹے ازل سے تمہاری شادی ہوگی، میں نے قبول کر لیا. میں اس کے خواب سے جانے لگی، لیکن میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں. اس کی بات سن کر اقبال صاحب دھاڑے. تمہاری محبت اور مرضی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ نکاح ہوگا، اور اگر یہ نکاح نہیں ہوا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اقبال؟ رضوانہ بیگم آگے بڑھی، مگر اقبال صاحب نے انہیں بھی سخت نظروں سے گھور کر چپ کروا دیا. یہ نکاح انکار کے قابل نہیں. شاہ خاندان سے رشتہ آیا ہے، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. قسمت کی؟ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہے تھے، مگر آواز میں لرزش تھی. نرمین نے آنکھیں بند کر لی. اس کے آنسو اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے. وہ آج پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی.
جیسے وہ ایک کھلونا تھی، جیسے جب چاہا جس کے حوالے کر دیا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا بابا، اس نے آخری بار کہا، مگر اس کی آواز میں اب شکستگی تھی۔ یہ نکاح ہوگا۔ اقبال صاحب کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ اور اگر نہیں ہوا تو سمجھو ہم سب مر جائیں گے۔ سناٹا چھا گیا۔ نرمین کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ رمیسا کے لبوں پر کپ کپی طاری ہو گئی اور رضوانہ بیگم کا دل ڈوبنے لگا۔ اس گھر میں آج فیصلہ ہو چکا تھا، مگر اس فیصلے کے ساتھ ایک معصوم دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، اگر اپنے ہی بغاوت کر بیٹھے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ یہ خبر راتوں رات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ لوگ حیران تھے، کچھ رشک کر رہے تھے، کچھ خوفزدہ تھے اور کچھ دل ہی دل میں اقبال صاحب کو کوس رہے تھے۔ شاہ خاندان جس کے دہلیز پر بڑے بڑے رئیس سجدہ کرتے، اس نے مولوی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات عام نہیں تھی۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اقبال صاحب کے گھر میں ایک عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں بھی جیسے ساکت تھیں اور گھر کے باہر ایک خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ تبھی صحن کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ رضوانہ بیگم چونک کر اٹھی، مگر اس سے پہلے ہی اقبال صاحب نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اسجد کھڑا تھا، چہرہ تپ رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، اور ساتھ اس کی ماں زرینہ بیگم جو اپنی بہن کو دیکھ کر غصے سے تپ رہی تھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں رضوانہ؟ زرینہ بیگم کا لہجہ تیز تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ شاہ خاندان کو دے دیا، وہ بھی بنا ہمیں بتائے۔ تم نے یہ کرتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا کہ وہ میری بہو ہے؟ رضوانہ بیگم کا سر جھک گیا، جبکہ اقبال صاحب جیسے کوئی جواب دینے کو الفاظ تلاش کر رہے تھے۔ اسجد ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، دھوکہ تھا۔ مولوی صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ نرمین کا رشتہ آپ نے زین شاہ کے ساتھ طے کر دیا؟ اقبال صاحب نے نظریں چرا لی۔ ان کے لبوں پر خوش مسکراہٹ آئی جو پل بھر میں بجھ گئی۔ ہم کیا کر سکتے تھے بیٹا، وہ بڑے لوگ ہیں، انکار ممکن نہیں تھا۔ ممکن نہیں تھا؟ اسجد کا لہجہ زخمی ہو گیا۔ تو کیا میری محبت، میرے جذبات، میرے وعدے سب بے معنی ہو گئے؟ آپ نے ایک پل میں نرمین کو کسی اور کا کر دیا۔ میں آپ کے سامنے آیا تھا، آپ نے خود میرا رشتہ طے کیا تھا، پھر یوں ایک حکم پر فیصلہ بدل دیا۔ رضوانہ بیگم نے بے بسی سے اپنے بیٹے جیسے بھانجے کو دیکھا۔ بیٹا، ہم مجبور تھے۔ شاہ خاندان انکار برداشت نہیں کرتا، ان کے خلاف جانے والے کبھی سلامت نہیں رہتے۔ ہم تمہاری محبت کو سمجھتے ہیں، مگر محبت سمجھتے ہیں؟ اسجد کی آواز کام گئی۔ محبت سمجھتے ہوتے تو یوں سودا نہ کرتے۔ میں نے نرمین کے لیے کتنے خواب دیکھے، آپ جانتی ہیں خالہ، آپ کو یاد ہے بچپن سے میں نے اسے اپنے دل میں بسایا تھا۔ زرینہ بیگم نے غصے سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا۔ مولوی صاحب، اگر تمہیں اتنا ہی ڈر تھا تو پہلے کیوں ہماری بیٹی کا رشتہ طے کیا؟ کیوں ہمارے بچے کو خواب دکھائے؟ کیا شاہ خاندان کا نام سنتے ہی تمہاری غیرت مر گئی؟ تم نے اپنی بیٹی کو ایک سردار کے حوالے کر دیا، کیا اس کے دل کا حال نہیں سوچا؟ اقبال صاحب نے سر جھکا لیا۔ وہ کیا جواب دیتے؟ حقیقت یہی تھی کہ وہ بے بس تھے، کمزور تھے، اور ایک خوف ان کے دل پر قابض ہو چکا تھا۔ ہمیں معاف کر دو زرینہ، وہ دھیرے سے بولے۔ ہم اگر انکار کرتے تو صرف ہمارا نہیں، نرمین کا بھی انجام برا ہوتا۔ انجام؟ اسجد نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ آپ نے تو بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے مولوی صاحب۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا، مگر آپ نے نرمین سے پوچھا، اس کی مرضی معلوم کی، یا وہ بھی اس کے گھر کی دوسری عورتوں کی طرح بس ایک حکم کی پابند تھے؟ رضوانہ بیگم نے آنسو پوچھے۔ بیٹا، نرمین بہت روئی، بہت تڑپی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم مجبور تھے۔ یہ مجبوری نہیں، بزدلی ہے خالہ۔ اسجد کا لہجہ سر تھا، اور اس بزدلی نے آج میری محبت مجھ سے چھین لی۔ لیکن میں اتنی آسانی سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں بھی پھر اسجد چودھری ہوں، حلق سے نوالا چھین کر کھا لوں۔ وہ پلٹا، قدموں میں بوجھ تھا، مگر دل میں ایک فیصلہ تھا۔ زرینہ بیگم کی خاموشی سے اپنی آنسو ضبط کرتی اس کے پیچھے چل دی۔ اقبال صاحب نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آج ایک تعلق ختم ہو گیا تھا، ایک رشتہ دفن ہو گیا تھا، اور ان کے گھر میں ایک ایسی بے بسی رہ گئی تھی جسے کوئی بھی لفظ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن کوئی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ آج شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور بہت مشکل سے اسجد نے ایک بچے کے ہمراہ نرمین تک خط پہنچایا تھا کہ وہ اسے پرانے کنویں پر آ کر ملے۔ رات کا سناٹا تھا۔ نرمین دل میں ہزار وسوسے لیے دبے پاؤں پرانے کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاندنی مٹیالے راستے پر پھیل رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔
جب وہ وہاں پہنچی تو عزت پہلے سے موجود تھا. وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو. نرمین کو دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آیا. نرمین، اس کی آواز میں بے قراری تھی، دکھ تھا، بے بسی تھی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم نے میرا خط پڑھا نا؟ نرمین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے یقین کر رہی ہو کہ ان کی باتیں سن تو نہیں رہا کوئی. عزت، میں کیا کر سکتی ہوں؟ پاپا نے زبردستی ہاں کہہ دی، ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. عزت کا چہرہ غصے اور تکلیف سے سرخ ہو گیا. کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا. تم میری ہو نرمین، تم میری ہو، سمجھ رہی ہو؟ ہم نے بچپن سے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیا تھا. تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ نرمین کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کیا کروں عزت، میں بے بس ہوں. میرے بابا نے کہا ہے کہ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو ہم بس سب ختم ہو جائیں گے. شاہ خاندان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں کیا کر سکتی ہوں؟ عزت نے سختی سے اس کا بازو تھام لیا مگر پھر فوراً چھوڑ دیا جیسے خود پر قابو پا رہا ہو. نرمین، محبت بے بسی نہیں ہوتی، محبت لڑنے کا حوصلہ دیتی. تم نے کسی بزدل سے محبت نہیں کی. میں تمہیں ایسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، خاص طور پر زین شاہ جیسے آدمی کے، جس کی دنیا ہی ہم سے الگ ہے. وہ تمہیں اپنی جاگیر سمجھے گا، محبت نہیں دے گا. تمہارا دل اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا. میں کیا کروں عزت، میں تھک چکی ہوں، میں ڈر گئی ہوں. میں لڑ نہیں سکتی. میں رومی کی طرح ایک مضبوط لڑکی نہیں ہوں. میں نرمین ہوں جو بے حد کمزور ہے. عزت نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا. میں تمہارے ساتھ ہوں نرمین. تمہارا عزت تمہیں اس قید میں نہیں جانے دے گا. ہم شادی کے دن بھاگ جائیں گے، دور کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں شاہ خاندان کا نام بھی نہ ہو، جہاں بس ہم ہوں. کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ نرمین نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر عزت کو دیکھا. وہ ہمت ہار چکی تھی. وہ لڑ نہیں سکتی تھی مگر وہ عزت کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی عزت. اس کی آواز ہلکی تھی، لرزی ہوئی، جیسے وہ خود اپنے الفاظ پر یقین نہ کر پا رہی ہو. عزت نے گہرا سانس لیا جیسے ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہو. پھر وعدہ کرو نرمین، تم میرے ساتھ چلو گی. اس ظالم خاندان کے آگے جھکنے کے بجائے ہم اپنی زندگی کے لیے خود فیصلہ کریں گے. نرمین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں. اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر عزت کی محبت، اس کی شدت اور اس کی باتوں میں ایسا یقین تھا کہ وہ ہار گئی. ہاں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی عزت، اس نے سر جھکا کر کہا. مگر اس کے دل میں خوف تھا، بہت شدید خوف تھا. عزت اس کو ساری پلاننگ دھیرے دھیرے سمجھانے لگا کہ اس دن کس طرح ہمیں تمہارے گھر سے نکلنا ہے، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکایا اس کی ہر بات سن رہی تھی. وقت گزرتا جا رہا تھا اور 2 دن کا عرصہ پڑ لگا کر اٹھ چکا تھا. آج بارات آنی تھی. حویلی میں دھوم مچی ہوئی تھی کہ زین شاہ کی شادی ہو رہی ہے، جبکہ اقبال صاحب کے چھوٹے سے گھر میں بھی خوب رونق جمی ہوئی تھی. لیکن ان سب میں نرمین بھیگی آنکھوں کے ساتھ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ساتھ عزت کا نام ہی سنا تھا، لیکن اب اچانک سے اس کی زندگی میں زین شاہ کا آ جانا اس کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا. آج ان کا ارادہ پورے گھر کو چمکا دے گا، چکما دے کر بھاگنے کا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے بہت کچھ بدلے گا. اس کی بہن، اس کا باپ، اس کی ماں بہت ٹراؤمے میں آئیں گے. مگر وہ اس بار خود غرض ہو گئی تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی اپنی محبت کے ساتھ گزارنی تھی. وہ بہت خاموشی سے اٹھی. ہاتھ پہ دبا ہوا وہ خط اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور ڈھیروں ڈھیر آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں بولی، سوری، مجھے معاف کریے گا لیکن میں یہ نہیں کر سکتی. یہ کہتے ہی اس نے کمرے کی کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے جو ان کے گھر کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی. وہ اپنے عروسی لہنگے کو سنبھال کر اس کھڑکی سے نیچے اتر چکی تھی. اس روز عزت نے اسے ایک چھوٹا سا موبائل بھی دیا تھا جس سے وہ رابطہ اسے کر سکے. باہر آتے ہی اس نے فوراً ہی عزت کو میسج بھیج دیا کہ وہ باہر آ چکی ہے. اس طرف کوئی نہیں تھا، رات کا سما تھا، اسی لیے ہر طرف سناٹا ہو رہا تھا. محض اقبال صاحب کے فرنٹ حصے کے ہر طرف اندھیرا تھا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک کسی نے اس کی بیلی پر زور سے ہاتھ باندھ لیا. وہ یکدم چھٹپٹائی اور اسی پل ایک بدبو سے بھرا کلوروفارم کا رومال کسی نے اس کی ناک پر رکھا اور چند لمحے لگے تھے. نرمین اقبال اسی پل ان اجنبی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ چاند بھی یہ منظر دیکھ کر بادل میں چھپ گیا. آخر وہ کون تھا جس نے نرمین کو اغوا کیا؟ اور یہ تو اب وقت نہیں طے کرنا تھا کہ اس معصوم سی جان کے ساتھ کیا ہونا ہے.
حویلی جگمگا رہی تھی، ہر طرف روشنی کی جھلملاہٹ تھی اور بارات کے لیے تیار مردوں کے گہے فضا میں گونج رہے تھے۔ زین شاہ جو ہمیشہ اپنی وجاہت اور روب کے لیے مشہور تھا، آج دولہے کے روپ میں اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ کریم رنگ کا شیروانی، سنہری کلا اور ماتھے پر بندھی کلگی کی شخصیت کو مزید شاندار بنا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان رہا۔ بارات میں صرف مرد شامل تھے، برادری کے معزز بزرگ، خاندان کے اہم افراد اور زین کے خاص دوست، سب خوشی میں جھوم رہے تھے۔ ڈھول کی تھاپ پر کچھ نوجوان ناچ رہے تھے اور وقار شاہ اور ذوالفقار شاہ جو خاندان کے بڑے تھے، بڑے وقار کے ساتھ بارات کی قیادت کر رہے تھے۔ اقبال صاحب کے گھر پہنچنے پر دھواں دھار استقبال کیا گیا۔ صحن میں قالین بچھے تھے اور دیواروں پر جگمگاتی لڑیاں تھیں اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اقبال صاحب کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ جبراً مسکرا رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ جیسے ہی ذوالفقار شاہ اور وقار شاہ بیٹھے، مولوی صاحب نے ہاتھ میں نکاح نامہ تھام لیا۔ دیری مناسب نہیں، نکاح شروع کرنا چاہیے۔ ذوالفقار شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، وقت ضائع کرنا اچھا نہیں۔ اسی لمحے اقبال صاحب ہمت کر کے ذوالفقار شاہ کے قریب آئے اور دھیمی سرگوشی میں کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ابھی فوراً ذوالفقار شاہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، مگر برادری کے سامنے عزت رکھتے ہوئے اقبال صاحب کے ساتھ اندر چلے گئے۔ وقار شاہ نے بھی ان کا پیچھا کیا اور زین شاہ جو خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے، وہ بھی سنجیدہ قدموں سے ان کے پیچھے پڑا۔ نہ جانے کیوں گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زین شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ اقبال صاحب نے زبان کھولنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی کہیں گھٹ گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مڑا توڑا خط نکال کر آگے بڑھا۔ ذوالفقار شاہ نے ناگواری سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے، میں اجر سے محبت کرتی ہوں، ساری زندگی اسی کے خواب دیکھیں۔ میں کسی زین شاہ سے محبت نہیں کرتی، نہ اسے شادی کر سکتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں اور مجھے ڈھونڈنے کی زحمت نہ کیجیے۔ خط کے آخری الفاظ جیسے کمرے میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ ذوالفقار شاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وقار شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی، مگر زین شاہ بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وقار شاہ دھاڑا۔ مولوی صاحب، تمہاری بیٹی ہمارے خاندان کی عزت کو یوں خاک میں ملا گئی؟ اقبال صاحب کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، مگر میں نے اسے کبھی یہ راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں مجبور تھا۔ زین شاہ نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے مگر گہرے لہجے میں بولا، کہاں گئی ہے وہ؟ اقبال صاحب نے نظر جھکا لی۔ مجھے نہیں معلوم۔ زین شاہ نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، مگر چہرہ زرد اور بے تاثر تھا۔ مل جائے گی۔ زمین اتنی بڑی نہیں کہ زین شاہ کی منگیتر کہیں چھپ سکے، مگر اس کو اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ پاتال سے ڈھونڈ کر نکالوں گا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتاروں گا۔ میری منگیتر ہو کر جو جرت اس نے کی ہے، اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اقبال صاحب نے اس کا خوفناک لہجہ دیکھا، دیکھتے ہی بے یقینی سے سر اٹھایا۔ جب وہ مزید بولا، لیکن بنا بیوی کے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ایک عزت اور مقام ہے میرا، دلہن لینے آیا ہوں تو دلہن لے کر جاؤں گا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی رمیسا اقبال کو تیار کروائیں، ابھی کے ابھی۔ میرا نکاح رمیسا اقبال سے ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی اس کے بابا اور چاچو بھی نکل پڑے۔ اقبال صاحب نے ایک بار پھر اپنا سر تھام لیا۔ ان کی اس بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اکثر انہیں یہ رہتا تھا کہ رمیسا ایسا قدم اٹھائے گی، کہیں نہ کہیں وہ یہ چوک کر جائے گی، لیکن انہیں نرمین سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ بھلا کی معصوم تھی، بھلا پھر اس نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ نرمین کی آنکھیں جیسے ہی کھلی، اس نے خود کو ایک بند گاڑی میں پایا۔ اس کے ہاتھ پوچھ پر سختی سے بندھے تھے اور منہ پر رومال جکڑا ہوا تھا۔ دھندلی آنکھوں سے اس نے گاڑی کے اندرونی حصے کو جانچنے کی کوشش کی، لیکن باہر گھنا جنگل تھا اور رات کی سیاہی ہر چیز کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ سہم گئی۔ اسد کہاں تھا؟ وہ تو اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر وہ یہاں کیسے آ گئی؟ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ وحشت سے کانپنے لگی۔ تبھی اگلے دروازے کا لاک کھلا اور ایک زوردار قد آور آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ نرمین کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑیں، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ کوئی اجنبی تھا۔ اسد نے اجنبی نے ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کے منہ پر بندھا رومال کھول دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟
نرمین کی آواز لرز رہی تھی مگر آنکھوں میں بے بسی کی جگہ بے قراری تھی۔ آدمی نے سگریٹ سلگایا، ایک کش لیا اور دھواں اس کے چہرے کی طرف چھوڑتے ہوئے بولا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم اغوا ہو چکی ہو اور تمہارے وہ پیارے عزت میاں۔ اس نے طنزیہ ہنسی، وہ خود ہی تمہیں میرے حوالے کر چکے۔ نرمین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عزت؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ چیخی، مگر آدمی کی مکروہ ہنسی مزید بلند ہو گئی۔ سچ تو یہی ہے گڑیا، تم ایک معصوم شکار ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری بولی لگ چکی۔ وہ آگے جھکا، اس کی آنکھوں میں خواصت تھی۔ پہلے تو میں تمہارے ساتھ اپنی رات رنگین کروں گا اور پھر تمہیں ان ہاتھوں سے آگے بھیج دوں گا۔ نرمی کے اندر جیسے بجلی کون گئی، خوف کی ایک لہر نے اسے جکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے حواس مجتمع کیے۔ وہ ایک مولوی کی بیٹی تھی، کمزور ضرور ہو سکتی تھی مگر بے بس نہیں۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے۔ وہ دھاڑی، ورنہ تم کیا کرو گی؟ آدمی ہنسا، یہاں نہ تمہاری چیخیں سننے والا کوئی ہے نہ تمہیں بچانے والا۔ نرمین نے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی ایک بار پھر دیوانہ وار کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے بندھے تھے۔ آدمی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑنی چاہی مگر نرمین نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ میرے قریب مت آنا، وہ غرائی، آنکھوں میں بے خوفی تھی۔ تو مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی مت کرنا۔ آدمی لمحہ بھر کے لیے رکا، جیسے اس کے رد عمل سے حیران ہو، مگر پھر اس نے کہکا لگایا، بہت ہمت ہے تم میں، مگر دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتی ہے۔ اس نے ایک لمحے میں بھی ان دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے قید کر لیا تھا۔ ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہے، اس سے پہلے ہی گاڑی کے باہر ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ پورا منظر تبدیل سا ہو گیا۔ جبکہ نرمین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے باہر کے منظر کو دیکھا، اقبال صاحب کی پیشانی پسینے سے تر تھی، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش، باہر بارات والوں کی ہنسی مذاق، کہکہے اور شہنائیاں بج رہی تھیں، لیکن اندر ان کا دل ایک طوفان کی زد میں تھا۔ وہ جلدی سے اندر آئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رضوانہ بیگم پہلے ہی آنچل میں منہ چھپائے سسک رہی تھی، جبکہ رمیسا حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی اتنے بے بس نظر نہیں آئے تھے۔ بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اقبال صاحب نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور رمیسا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ رمیسا کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے کبھی اپنے باپ کو اتنا کمزور، اتنا لاچار نہیں دیکھا تھا۔ پاپا، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اقبال صاحب کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ بیٹا، نرمین بھاگ چکی ہے، وہ ہماری بات نہیں مانی اور شاہ خاندان کے سامنے ہمارا سر جھکا گئی۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا گھر، ہماری عزت سب خاک میں مل جائے گا۔ رمیسا چند لمحے چھپ کھڑی رہی۔ زندگی کو اس نے ہمیشہ ایک کھیل سمجھا تھا، ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیا کرتی، مگر آج اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ بابا، یہ نکاح مجھ سے کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی سے کم نہ تھی۔ اقبال صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، کیونکہ تم میری آخری امید ہو۔ بیٹا، اگر یہ نکاح نہ ہوا تو شہنشاہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں، اپنی عزت، اپنی بقا کے لیے۔ رمیسا نے ماں کی طرف دیکھا جو مسلسل اپنی آنچل کو مروڑ رہی تھی۔ کیا شہنشاہ اس بات کے لیے راضی ہوگا؟ رمیسا کی آواز میں ایک غیر یقینی کیفیت تھی۔ اقبال صاحب نے گہرا سانس لیا، وہ ضبط سے بولے، اس نے ہی بولا ہے یہ کہ آج وہ دلہن لے کر جائے گا، نہیں تو خون کی ندیاں بہا دے گا۔ رمیسا نے ایک پل کو سوچا، پھر اپنے باپ کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ٹھیک ہے بابا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ رضوانہ بیگم نے سسکتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ اقبال صاحب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے روشنی آئی، مگر کہیں نہ کہیں ان کا دل بھی رو رہا تھا۔ باہر شنائیاں مزید بلند ہو چکی تھیں اور رمیسا کے مقدر کی ایک نئی داستان لکھنے جا رہی تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ جس جگہ نرمین اقبال کو بیٹھنا تھا، وہاں رمیسا اقبال بیٹھی ہوئی تھی، ہلکے پنک رنگ کی میکسی میں، جس پر نازک سنہری کڑھائی چمک رہی تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا، مگر وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، جیسے یہ سب کچھ عام سی بات ہو۔ مولوی صاحب نے کتاب کھولی اور نکاح کی رسم شروع کی۔ کیا رمیسا بنت اقبال کو شہنشاہ بن ذوالفقار شاہ قبول ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد رمیسا نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، پھر تیسرا۔ رمیسا نے ہر بار اسی نرمی سے جواب دیا، قبول ہے۔ صحن میں بیٹھی عورتوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ مرد حضرات خاموش مگر مطمئن تھے۔ شہنشاہ کی نظریں سامنے رکھے سفید کپڑے پر جم گئی، مگر اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے اسے مخاطب کیا، اس کی بھاری سانسیں ارد گرد موجود افراد نے محسوس کی۔ کیا شہنشاہ بن ذوالفقار شاہ کو رمیسا بنت اقبال بطور زوجہ قبول ہے؟
شہنشاہ کے چہرے کی سرخی مزید گہری ہو گئی. اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری اور جب اس نے جواب دیا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی. قبول ہے. دوسری بار مولوی صاحب نے سوال کیا. شہنشاہ نے وہی جملہ دہرایا مگر اس بار اس کی آواز میں مزید گہرائی تھی. تیسری بار جیسے ہی مولوی صاحب نے الفاظ دہرائے شہنشاہ کی رگیں مزید تن گئی مگر اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر کہا قبول ہے. مجمع میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر مبارک سلامت کی آوازیں ابھری. مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سبھی نے ان کے پیچھے سر جھکا لیا. رومیسا نے اپنے ہاتھ پر نظریں گاڑ لی جبکہ شہنشاہ کی نظریں سیدھی اس کی طرف اٹھیں مگر گھونگھٹ کی اوٹ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو چھپا لیا. آج کا دن تاریخ بن چکا تھا مگر شہنشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے ایک عجیب سا تاثر تھا. شاید غصہ، شاید ضد یا پھر وہ بے بسی جو کسی کو ہار ماننے پر مجبور کر دے. جیسے ہی مؤثر موٹر بائک چرچراتے ہوئے گاڑی کے قریب آ کر رکی، نرمین کی بے جان آنکھوں میں ایک پل کے لیے امید کی چمک لہرائی. وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں اسد تھا. بائک پر بیٹھے لڑکے نے ہیلمٹ اتارا اور جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا نرمین کو لگا جیسے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی. گاڑی میں بیٹھا وہ وحشی درندہ جو ابھی چند لمحے پہلے نرمین پر جھپٹنے والا تھا چونک کر پیچھے ہٹا. اسد کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا لیکن جلدی سنبھلتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آ گیا. اوئے اسد، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سر نے کہا تھا کہ تمہیں فوراً اڈے پر پہنچائے. اسد کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی. اس نے ایک نظر نرمین پر ڈالی جو لرزتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی اور پھر علی کی طرف بڑھا. یہ کیا ہو رہا ہے علی؟ اسد کی آواز میں برف جیسی سرد مہری تھی. علی نے کہکا لگایا. ارے بھائی، تو نے تو کہا تھا کہ ایک لڑکی اٹھوانی ہے. وہی تو ہے یہ. میں نے سوچا کہ پہلے میں ہاتھ صاف کر لوں پھر آگے دے دوں گا. دیکھ کتنی خوبصورت ہے، وہ نہایت غلیظ لہجے میں بولا تو یہ سن کر اسد کی رگیں تن گئی. اس نے ایک جھٹکے سے علی کا گریبان پکڑ لیا. حرام زادے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے. تو نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ اسد کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. علی گڑبڑا کر بولا. مجھے کیا پتا کہ یہ تیری ہونے والی بیوی ہے؟ مجھے تم نے کہا تھا کہ لڑکی اٹھانی ہے. ہمارا تو کام ہی یہ ہے. جبکہ اسد نے گھبرا کر نرمین کو دیکھا تھا جو گاڑی کا لاک کھول کر باہر آ چکی تھی. وہ فوراً ہی علی کو دھکا دیتے ہوئے بولا. جا یہاں سے، آگے کا معاملہ میں نپٹا لوں گا. جبکہ علی بولا. یار اب یہاں تک آ گیا ہوں تو ایک دفعہ، بس ایک رات. وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اسد نے خود سے خیال میں اس کا گریبان پکڑ لیا اور ایک گھونسا اس کے منہ پہ مارا جس کی تاپ نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گیا تھا. اوقات میں رہ اپنی. یہ کہتے ہی اس نے نرمین کو اپنی بائک کے پیچھے بٹھایا لیکن علی نے فوراً ہی نرمین کا ہاتھ تھام لیا اور غصے سے گرج کر بولا. یہ لڑکی میری بھی ہے. اب میں نے اتنی محنت سے اسے اغوا کیا ہے تو اس طرح اکیلا اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. وہ مزید کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی اسد کا پارا گھوم گیا. اس نے بنا سوچے سمجھے اس کو اتنی زور سے دھکا مارا کہ وہ پیچھے بڑے سے پتھر پر گرا جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بھل بھل بہنے لگا. لمحے بھر کے لیے اسد کے اندر بے چینی ہوئی تھی کہ یہ سے کیا ہو گیا مگر معاملہ اتنا پیچیدہ تھا کہ اسے جلد سے جلد وہاں سے نکلنا تھا کیونکہ شہنشاہ کے آدمی کتے کی طرح ان دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے. اس نے فوراً ہی ڈری سہمی نرمین کو پیچھے بٹھایا اور گاڑی زن سے بھگاتا ہوا آگے لے گیا. اس بات سے لاپرواہ کہ ناکے پر پولیس کھڑی ہے جو ان دونوں کے لیے وبال جان بننے والی ہے. نکاح ہونے کے بعد زین ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرا. رومیسا کی گلائی تھام کر وہ سیدھا اس گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے آیا. جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا وہاں آتش بازی کی گئی تھی، ڈھول نگاڑے بجائے گئے تھے مگر وہ ہر چیز کو فراموش کیے سیدھا حویلی کے لاؤنج میں آیا. پی جان اس پر سے نوٹ وارتی اس سے پہلے ہی وہ غصے سے بولا. کوئی جشن نہیں ہوگا؟ اس لڑکی کو فوراً میرے کمرے میں پہنچاؤ، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں. یہ کہتے ہی وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا چکا تھا جبکہ اس نے سب نے خاموش کھڑی رومیسا کو دیکھا تھا جو ایسے ہو گئی تھی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو. اور پھر پی جان کے حکم پر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا. کمرے میں گہری خاموشی تھی. رومیسا صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی. دروازہ تقریباً 1 گھنٹے بعد دھڑام سے کھلا. شہنشاہ تیز قدموں سے اندر آیا. اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، ماتھے پر شکنے اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے. وہ ایک لمحے کو رکا پھر بیزاری سے اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر پھینک دی. رومیسا فوراً کھڑی ہو گئی. چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ بھی آ گئی تھی. میری منہ دکھائی؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولی. آج تو ہماری سہاگ رات ہے.
آپ نے شیروانی ابھی کیوں اتاری؟ میں نے تو آپ کو ابھی تک نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ ایسی ہی تھی، زندگی کو اپنی مرضی سے جینے والی۔ اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ یہ شخص اس کا نہیں بلکہ اس کی بہن کا نصیب تھا۔ شہنشاہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، سو جا کے، دماغ مت چاٹو میرا۔ اس کو معلوم تھا رومیسا تھوڑی جھلی سی ہے۔ رومیسا نے مصنوعی حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ اچھا، تو نہ ویڈنگ نائٹ کا گفٹ نہ کوئی بات چیت؟ وہ مصنوعی روٹنے کے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اگر گفٹ نہیں دینا تو کم از کم ایک وعدہ ہی دے دیں۔ شہنشاہ جو پہلے ہی غصے میں تھا مزید الجھ گیا۔ اس کا دماغ بھاری تھا۔ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا وہ اس کی نہیں ہو سکی اور اب یہ لڑکی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر بولا، بولو کیا بات ہے؟ رومیسا نے چمکتی آنکھوں سے کہا، میں آپ سے ایک پرومس مانگتی ہوں کہ مجھے شکار کرنا ہے اور اس میں مدد آپ کریں گے۔ مجھے بہت شوق ہے بچپن سے، بس بابا نے کبھی کرنے ہی نہیں دیا، مگر مجھے معلوم ہے میرا شوہر مجھے کسی چیز سے نہیں روکے گا۔ کیا؟ شہنشاہ کی تیوری مزید چڑھ گئی۔ ہاں نا، آپ کے پاس اتنی بندوقیں ہیں، کھیت ہیں، زمینیں ہیں، میں شکار سیکھنا چاہتی ہوں، رومیسا نے اشتیاق سے کہا۔ شہنشاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس لڑکی سے چیخنے، چلانے، آنسو بہانے اور التجا کرنے کی امید کر رہا تھا، مگر یہ تو نارملی اسے شکار کی فرمائش کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک شہنشاہ کے لبوں سے بے اختیار کہکا نکل گیا۔ اسے رومیسا کی مصنوعی معصومیت اتنی مضحکہ خیز لگی کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ رومیسا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ دیکھا، آپ ہنس بھی سکتے ہیں؟ شہنشاہ نے سر جھکایا۔ ہنسی ابھی بھی اس کے چہرے پر تھی۔ تم واقعی عجیب لڑکی ہو رومیسا، اور آپ بہت سنجیدہ انسان ہیں شہنشاہ، رومیسا نے جواب دیا۔ بے شک وہ شوش چنچل اور بے حد بولڈ تھی، مگر اس میں دوسروں کو اپنے لفظوں کے ذریعے مائل کرنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ ان کی گاڑی جیسے ہی روڈ پر آئی تو آگے کا منظر اجد کھینچ لینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے اس سے پہلے ہی پولیس کی نظر ان دونوں پر پڑ چکی تھی اور لمحے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کیونکہ اجد معمولی لباس میں تھا جبکہ نرمین عروسی لباس میں موجود تھی، وہ دونوں جو اب نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ اجد صفائیاں دے دے کے تھک چکا تھا کہ وہ بے قصور ہے، اس نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور نکاح کر چکے ہیں۔ اجد کی بات سن کر فوراً ہی پولیس آفیسر نے ان کو ریمانڈ روم میں لے جانے کا حکم دیا۔ وقت گزر رہا تھا، پولیس کا ڈنڈا برس رہا تھا، لیکن اجد نے صرف ایک بات کہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ دونوں ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر رہے ہیں۔ یہی بات نرمین بھی بولی جا رہی تھی، لیکن ان کی بات کو سنا ہی نہیں جا رہا تھا اور مسلسل انہیں یہ بولا جا رہا تھا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو فوراً اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ لیکن اجد گھبرایا ہوا تھا کیونکہ پیچھے شہنشاہ تھا۔ وہ گاؤں میں کسی سے بھی مدد لیتا یا پھر کال کرتا اپنے گھر تو وہ دونوں پکڑے جاتے، مگر وقت بیت رہا تھا اور کچھ حاصل حصول نہیں ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو تھانے میں بند ہوئے پورے 5 دن کا عرصہ بیت گیا تھا اور اب اجد کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، وہ کتنا ہی خود کو سمجھا لیتا مگر وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی جیل میں رہے۔ ایک بار پھر پولیس کا ڈنڈا اس پر برستا۔ اس سے پہلے ہی اس نے زین شاہ کا حوالہ دے دیا کہ وہ ان کا رشتہ دار ہے۔ آپ زین کو اطلاع کریں۔ تب کہیں جا کر پولیس والوں نے سکا سانس لیا اور فوراً زین شاہ کو اطلاع پہنچائی کہ ایک لڑکا اور لڑکی خود کو آپ کے رشتہ دار بتا رہے ہیں۔ زین شاہ جو اسی وقت اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی چھوٹی سی بیوی کے اوپر پٹانگ باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا، ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے فوراً آرڈر جاری کیے کہ ان دونوں کو حویلی لے کر پہنچو۔ جبکہ اس بات کو سن کر رومیسا نے گھبرا کر زین شاہ کی جانب دیکھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جب اچانک اس نے زین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پھیلے میں تھام لیا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی، آپ میری بہن اور بھائی کو مار دیں گے؟ زین شاہ، میں آپ کی بیوی ہوں نا، تو پھر آپ ہی کو چھوڑ دیں۔ اس نے ایک نگاہ گھبرائی رومیسا پر ڈالی اور پھر پیار سے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ ان 5 دن کے درمیان زین کو اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون اچھا ہے اور کون برا، کون بدتمیز ہے اور کون معصوم۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا، جبکہ رومیسا بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زین اس کو چھوڑ دے گا اور اس کی بہن کو اپنائے گا یا پھر اس کی بہن کا قتل کر دے گا، کیونکہ اس نے اگلے روز ہی یہ بات اس کے منہ سے سنی تھی کہ وہ انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور پھر گولیاں اس کے سینے میں بھر دے گا۔ وہ گھبرائی ہوئی اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ہر شخص رومیسا کو عزت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں
شہنشاہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے. وہ جو مسکرانے میں بھی صدیاں گزار دیتا تھا، ان 5 دنوں کے درمیان وہ کھل کر کہکہے لگا رہا تھا. تقریباً 2 گھنٹے بعد حویلی کے پورچ میں پولیس کی جیپ رکی اور اس میں سے گھسیٹ کر ادھموئی سی نرمین کو باہر نکالا تھا اور اس کے ساتھ زخمی سے اسجد کو. دونوں کو لا کر ایک ساتھ زین کے قدموں میں پھینکا گیا، جبکہ رمیسا ڈر کر کھڑی ہو گئی تھی. اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ اس کا دل تڑپ اٹھا. وہ فوراً اس کی طرف لپکی. اس سے پہلے ہی زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسجد کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا ریکارڈ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن تم نے جس کے ساتھ دشمنی لی ہے تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ جبکہ اسجد نے ہاتھ جوڑ دیے کیونکہ اس کے پاس اب کچھ بچا نہیں تھا. جب رمیسا گھبرائی سی بولی، میری بہن کو دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے اس کا. جب اچانک اس نے ایک نگاہ رمیسا پر ڈالی جو تڑپ اٹھی، اور پھر سب کی توقع کے الٹ زین شاہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ سن کر پوری حویلی کے مکین دنگ رہ گئے کہ زین شاہ محض 5 دن میں ہی کیسے اس لڑکی کا اسیر ہو گیا تھا. وہ نیچے زمین پر پڑی نرمین کو دیکھتے ہوئے بولا، افسوس ہے مجھے لڑکی کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کے بجائے اپنی محبت کو ترجیح دی، اور جس لڑکی کو میں نے بدتمیز اور بدزبان سمجھا اس نے اپنے باپ کی عزت کو ترجیح دی. تمہیں مار کر، تمہارے اس عاشق کو مار کر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، کیونکہ شاید خدا نے میرے نصیب میں اس ہیرے کو لکھا تھا جو مجھے مل چکا. کانسٹیبل کو اس نے اشارہ کیا تھا تاکہ ان دونوں کی ہتھکڑیاں وہ کھول دے. وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، زندگی چاہتے ہو تو 10 منٹ سے پہلے حویلی سے باہر نکل جاؤ، اور اچھا ہوگا کہ نکاح کر لو اور آئندہ کے بعد کبھی حویلی کیا اس گاؤں میں بھی نظر نہیں آنا. تمہاری سزا یہی ہے. جبکہ اسجد تو ایسا لگتا تھا جیسے جینے کی کوئی نئی نوید سنا دی گئی ہو. اس نے بے ساختہ شکر خدا کیا تھا. جبکہ یہی حال رمیسا اور نرمین کا بھی تھا. بے شک نرمین اس کو پسند آئی تھی، مگر جو محبت اس کو ان 5 دن کے درمیان اس رمیسا سے محسوس ہوئی تھی وہ کسی سے نہیں. اور اس نے چند ہی لمحے میں اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا وہ ایسا ہی تھا، لمحے میں سب برباد کر دینے والا تو لمحے میں سب کچھ ٹھیک کر دینے والا. جبکہ رمیسا بنا سوچے سمجھے سب کے درمیان اسے سینے سے لگ گئی تھی اور اس کا بے حد شکریہ ادا کرنے لگی، اور وہ بھی اسے اپنے سینے میں بھینچ کر دھیما مسکرایا اور دل ہی دل میں شکر خدا کیا تھا کہ وہ جو اللہ سے چاہتا تھا اس کو نصیب ہو چکا. بے شک ہر پسند کی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی.